بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج آپ کے ساتھ جو ہم نے سٹوری شیئر کرنی ہے، ایک تو آپ کو بتانا کہ وفاقی دارالحکومت میں جو کسٹم حکام نے نئی فیلڈنگ سیٹ کی ہے، اس میں کرسٹوفر کا کیا کردار ہے، پھر اس کے علاوہ عمران عارف کو کہاں پہ بھیجا گیا ہے، اور اس وقت جو ہے ڈی آئی خان سے لے کے لاہور تک پورا روٹ جو ہے کلیئر ہے۔ تو محترم جناب فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سے میری گزارش ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ سمگلنگ کو برداشت نہیں کیا جائے گا، لیکن میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ اس وقت ڈی آئی خان سے لے کے لاہور تک پورا روٹ کلیئر ہے۔ اس کے ثبوت بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، پوری کہانی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پھر ایک اور سٹوری ہے کسٹم کی جس کا تعلق کوئٹہ سے ہے۔ وہاں پہ ایک ڈرائیور تھا جس کا نام ہے ایاز، جولائی 2025 میں اس کا ٹرک پکڑا گیا تھا جس میں جو مختلف تاجر ہیں ان کا سامان تھا۔ اب نوبت یہ ہے، یہ ایاز کہتا ہے کہ جی میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے کسٹم اور میری گاڑی نہیں چھوڑ رہا ہے، تو میرے پاس تو خودکشی کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسلام آباد میں جو ڈی سی ہیں، ڈپٹی کلیکٹر کسٹم ہیڈ کوارٹر ڈاکٹر مدثر رفیق صاحب، ان کے پاس عارضی چارج تھا ڈپٹی کلیکٹر کسٹم انفورسمنٹ کا۔ تو انہوں نے اپنی پوری فورس لگائی کہ وہ انفورسمنٹ کا چارج ان کے پاس رہے، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو پائے ڈاکٹر مدثر صاحب۔ تو عثمان عزیز صاحب کو جو ہے وہ ڈی سی انفورسمنٹ مقرر کر دیا گیا ہے۔ محترمہ سارہ جو ہیں، انسپیکٹر سارہ جو ہیں، وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ موٹر وے کے ایک مبینہ انسپیکٹر کے خلاف کارروائی کرنے اور 8 کیسز اسمگلروں کے پکڑنے کی وجہ سے وہ آف ڈیوٹی ہیں۔ پھر اس کے علاوہ شاہ زیب نے بھی چونکہ پچھلے ہفتے 10 دن پہلے جو ہے وہ کارروائی کی تھی اسمگلروں کے خلاف، لہٰذا ان کو بھی ہیڈ کوارٹر میں طلب کر لیا گیا تھا۔ یعنی بالکل ایسے ہی کوئی اچھا فیلڈر تھا، اس کو واپس پویلین میں بٹھا دیا گیا، بینچ پہ بٹھا دیا گیا۔ پھر ناظرین، میں آپ کو بتاؤں کہ عمران عارف صاحب جو ہیں وہ ان کو ویسے تو ان کی ڈیوٹی ہونی چاہیے تھی پشاور روڈ پہ اینٹی اسمگلنگ میں، لیکن ان کو اینٹی کار لفٹنگ سیل زون 2 میں جو ہے مقرر کر دیا گیا ہے۔ اور راول پنڈی صدر سے ڈی آئی خان تک انسپیکٹر کرسٹوفر، جو آج کل ڈارلنگ ہے مختلف افسران کی، تو ان کو یہ دے دیا گیا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر کرسٹوفر کو آپ نے تفتیش کرنی ہے، ویسے تو ان کے اوپر الزامات بے شمار ہیں، کیسز بے شمار ہیں، لیکن ایک حسین ہے جیلم والے، حسن ہے یا حسین ہے، جن کی رولز رائس بھی انہوں نے ایک بڑی قیمتی گاڑی جس پہ وہ لندن سے آئے تھے وہ پکڑی تھی، پھر ان سے رشوت بھی لی، پھر ان کے گھر سے انہوں نے کافی چیزیں بھی اٹھائیں، وہ سارے آن ریکارڈ چیزیں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ جیلم میں کچھ اور متاثرین بھی موجود ہیں جو کرسٹوفر کے خلاف جو ہیں وہ کسی وقت بھی چیف کلیکٹر کسٹم باسط مقصود عباسی صاحب کو پیش ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس وقت ناظرین، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جتنے بھی اسمگلر ہیں ان کی موجیں ہیں، وہ ڈھول مار رہے ہیں۔ ڈھول اس لیے نہیں آج کل انہوں نے روکا، لیکن خوشی سے پھولے نہیں سما رہے، لیکن چونکہ محرم چل رہا ہے اس لیے وہ اندر کھاتے جا کے جو ہیں وہ جشن منا رہے ہیں۔ پھر آگے آئیے جی، علی عباس صاحب ہیں، ان کو راول پنڈی سے لاہور تک جو ہے فیلڈنگ دی گئی ہے۔ تو اس پہ بھی جو اسمگلر حضرات ہیں وہ بہت خوش ہیں، کیونکہ وہ بھی ان کے لیے بڑا مبینہ طور پہ بہت ہی کاریگر آدمی ہے علی عباس بھی۔ اور یہاں پہ شاہ زیب نے جو کارروائیاں کی تھی اس کی وجہ سے ان کو واپس ہیڈ کوارٹر بھجوا دیا گیا تھا۔ تو ناظرین، اس وقت جو ہے جناب فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ آپ نے کہا تھا کہ اسمگلنگ برداشت نہیں کی جائے گی، پھر وزیر اعظم صاحب نے بھی کہا کہ اسمگلنگ کو ہم ہر ممکن کوشش کریں گے کنٹرول کرنے، لیکن آپ اپنے انٹیلیجنس اداروں سے پوچھ لیں۔ اس وقت ڈی آئی خان سے لے کے ڈی آئی خان براستہ راول پنڈی اسلام آباد ٹورڈس لاہور، یعنی ڈی آئی خان ٹو لاہور براستہ راول پنڈی اسلام آباد کھلا کے کام ہو رہا ہے، مکمل لائنیں چل رہی ہیں۔ یہ ہمارے حساس اداروں کو چاہیے، انٹیلیجنس اداروں کو چاہیے کہ اس پورے گروہ کو جو ہے رنگے ہاتھوں پکڑیں، کیونکہ یہ رہ نہیں سکتے اس دھندے کے بغیر۔ اور کسٹم والوں کو ایک تو یہ زوم ہو گیا کہ ہمیں کوئی پکڑ نہیں سکتا، ہمارے خلاف کارروائی نہیں کر سکتے، اور دوسرا اداروں کو بھی، انٹیلیجنس اداروں کا بھی یہ نام استعمال کرتے ہیں۔ جہاں یہ کارروائی کرتے ہیں، اسلام آباد، راول پنڈی، پشاور، جہاں بھی یہ کارروائی کریں تو یہ تاثر دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ انٹیلیجنس ادارے ہیں۔ حالانکہ انٹیلیجنس ادارے ان کو نہ صرف ٹرک پکڑ کے دیتے ہیں بلکہ بھاری سامان، سگریٹ اور چھال یا پتہ نہیں کیا کیا پکڑ کے دیتے ہیں۔ وہ جاتا پھر چونکہ کسٹم کے گودام میں، اور وہاں سے وہ تتر بتر ہو جاتا ہے سارا سامان، پر آپ پھر مارکیٹوں میں ہی جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں، سائنس دیکھیں
کہ ایک انٹیلیجنس اداروں کی رپورٹ پہ کچھ سامان تو ہمارے جناب چیف کلیکٹر کسٹم باسط مقصود عباسی صاحب کے بھی انفارمیشن پہ کئی دفعہ پکڑا گیا، لیکن وہ سامان جو پکڑا جاتا ہے وہ گوداموں میں جاتا ہے کسٹم کے، لیکن پھر حیرانگی کی بات ہے کہ ان کا کوئی آئنسٹائن اپنا ہی ہے کسٹم والوں کا کہ وہ سارا سامان پھر مارکیٹوں میں آ جاتا ہے. جب مارکیٹوں میں آ جاتا ہے تو کسٹم والے پھر ڈانگ اٹھا کے پہنچ جاتے ہیں دکانداروں کے پاس کہ کڈو سارا مال باہر. ان کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے گودام سے جو مال گیا ہے یا ہم نے جس ٹرک کو چھوڑا ہے وہ کس کس دکاندار کے پاس گیا ہے. راجہ بازار کون ہے ان کا کلائنٹ، اسلام آباد میں کون کون ہے ان کا کلائنٹ، پنڈی میں راجہ بازار کے علاوہ صدر میں کون کون ہے کلائنٹ، گجرانوالا گجرات میں کون کون ہے کلائنٹ، وہاں یہ چھاپے مارتے ہیں. اور سب سے اہم سوال یہ ہے کہ یہ آخر جب یہ سمگلڈ مال ہے تو یہ کس طرح آ جاتا ہے پھر شہروں کے اندر. میرے ساتھ موجود ہیں جناب ایس ایچ بنگش صاحب. یہ فیلڈنگ جو سیٹ ہوئی ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے، کچھ اور چیزیں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور کوئٹہ والا جو معاملہ ہے یاز ڈرائیور کا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. السلام علیکم جناب بنگش صاحب. جی وعلیکم السلام. بنگش صاحب کیا معاملات ہیں، یہ کچھ آپ کے پاس بھی معلومات ہیں؟ بہت شکریہ مانگر صاحب. جب مجھے اس معاملے کا پتہ چلا نا کہ جو ریٹائرڈ ہوئے ہیں انسپیکٹر طارق محمود صاحب، تو ان کی جو ٹیم تھی ان کو خاموشی سے جو ہے نا انسپیکٹر کرسٹوفر کے حوالے کر دیا گیا ہے. اور انسپیکٹر جو کرسٹوفر ہیں تو ان کا نام جو ہے نا بڑا انٹرسٹنگ ہے. تو میں نے جب اس نام کو پہلے دیکھا کہ انسپیکٹر کرسٹوفر تو مسیحی جو ہمارے بھائی ہیں ان میں یہ بڑا متبرک نام ہے. اچھا. اور اس کا بڑا اچھا نام بھی ہے، مطلب اس کا معنی اچھے معنوں میں جو ہے نا یہ جو ہے نا یاد کیا جاتا ہے. اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا مطلب پیروکار ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، یعنی خاص من و ان. لیکن جو ان کی جو ایکٹ ہیں وہ ان کے نام سے بالکل متضاد ہیں. یار ہمارا اپنا بطور مسلمان اگر میں بات کروں، ہم کون سا یار، تو میں ان کو بھی یہی بات کرتا ہوں کہ بھائی چاہے مسلمان ہو چاہے ہمارے مسیحی بھائی ہوں، ہے تو سیم نہ ایک ہی اللہ کے ماننے والے ہیں. میں کہتا ہوں کہ جی آپ اس میں سے مذہب کو چھوڑیں. سوال یہ ہے کہ کسٹم کے کوئی قوانین ہیں نا؟ کسٹم کے قوانین تو آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ تو ان کے گھر کی باندھی ہے نا مانگر صاحب. ہاں، جب مرضی ادھر سے ادھر کر لیں، کوئی اس میں یہ نہیں ہے. اب یہ جو انسپیکٹر کرسٹوفر صاحب ہے جب ان کو تعینات کیا گیا پشاور ٹو جہلم روڈ پہ، تو اب یہاں پر ان سے پہلے جو ہے نا تعینات تھے فیصل صاحب، انسپیکٹر فیصل. اب وہ تعینات تھے، اوپر سے ان کو تعینات کر دیے گا، اور یہیں پر جو ہے نا علی عباس صاحب بھی جو ہے نا ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں. تو جو حوصلے شکن علی عباسی ان کے جو حوصلے شکن ہوئے ہیں انسپیکٹر فیصل کے، اس کا کیا جواز ہے؟ یا تو آپ یہ کہہ لیں کہ جو انسپیکٹر فیصل ہیں ان کی ڈیوٹی سے آپ مطمئن نہیں ہیں، تو پھر تو ہم بھی کہہ لیں کہ چلو ان کی ڈیوٹی سے آپ مطمئن نہیں ہیں تو لہٰذا آپ نے ان کے اوپر دوسرا انسپیکٹر بٹھا دیا. لیکن جو انسپیکٹر فیصل ہیں ان کے اوپر بھی کرپشن کا کوئی ایسا الزام آپ نے جو ہے نا ثابت نہیں کر پائے. اوپر سے آپ نے جو ہے نا 2 اور انسپیکٹر بھی ان کے اوپر تعینات کر دیے. اور آپ یوں سمجھ لیں مانگٹ صاحب کہ پشاور ٹو جہلم یہ پوری لائن کھل گئی ہے. ہاں جی، پورا راستہ کلیئر ہو گیا، راستہ کلیئر ہو گیا ہے اب. اور میں معذرت چاہتا ہوں گورنمنٹ آف پاکستان سے بھی، اور کہ مجھے بھی جو ہے نا پھر اسمگلنگ کی اجازت دے دی جائے. نہیں، ہم کر بھی نہیں سکتے، میں آپ کو بتاؤں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جو اسمگلر ہیں نا، جب انہوں نے اسمگلنگ کرنی ہے تو پھر ہر شہر میں ان کے اوپر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی جائیں. جب وہ اسلام آباد میں داخل ہوں، یہاں کے تاجر ان کے اوپر پھولوں کی پتیاں نچھاور ہوں. جب وہ پنڈی میں داخل ہوں ان کو وہاں پہ جناب علی پروٹوکول دیا جائے. پھر گجر خان میں انہیں پھولوں کی پتیاں نچھاور کریں. ٹھیک ہے. جب آپ دیکھیں نا قانون کہہ رہا ہے جی ہم اسمگلنگ نہیں ہونے دیں گے، فیلڈ مارشل صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم برداشت نہیں کریں گے. اچھا، وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم برداشت نہیں کریں گے. لیکن کسٹم کے جتنے مائی باپ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تو اس کے بغیر گزارا نہیں. اب جتنے لوگ مثلا یہاں پہ ڈی سی تھے ابو ہریرہ صاحب، انہوں نے جو ویئر ہاؤسز تھے نا پکڑ کے وہ بھر دیے تھے. جب ان کو پتہ چلا کہ یار یہ تو قومی خزانہ تو بھر رہا ہے، ہماری جیبوں میں کچھ نہیں جا رہا. ابو ہریرہ صاحب کا پتہ ہے آج کل کہاں ہے؟ کراچی. کہ بھائی آپ کو کہا تھا جیبیں اپنی بھرنے کے لیے، آپ قومی خزانے کی جیبیں بھرنے لگ گئے ہیں. تو ان کو وہاں بھیج دیا گیا. اور یہاں پہ دیکھیں اب کرسٹوفر جیسے لوگ جو ہیں وہ راج کر رہے ہیں. اور یہ یہاں ایک نہیں ہے، یہ پورے کا پورا گروہ، پورے کا پورا نیٹ ورک ہے جو یہاں پہ راج کر رہا ہے. اور میں بار بار کہتا ہوں کہ انسپیکٹر
جو سارا ہیں یار, ایک بندہ رنگے ہاتھوں جو ہے موٹر وے کا انسپیکٹر عمر دراز, وہ نان کسٹم پیڈ گاڑی ڈلیور کرتے ہوئے پکڑا جاتا ہے, جی وہی بندہ درخواست دیتا ہے انسپیکٹر سارا کے خلاف. اب انکوائری مکمل نہیں ہوتی, آپ انسپیکٹر سارا کو جو ہے کھڈے لائن لگا دیتے ہیں. عمران عارف کا ذکر بھی آپ نے کیا, دیکھیں انہوں نے کیا کیا تھا, انہوں نے بھی نان کسٹم گاڑیاں اور دیگر جرائم کے اوپر جو ہے نا ہاتھ ڈالا تھا نا, تو ان کو کیا سزا ملی, وہ لاہور روڈ سے وہاں سے ہٹا دیے گئے. اب مجھے تو یہ لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو گولڈ میڈل ہے نا, جو کہ ایکسٹرا آرڈنری کارکردگی پہ ملتا ہے, وہ کسٹم میں ایکسٹرا آرڈنری کرپشن کرنے پہ ملا تو کرے ریوارڈ گا. منی کن کو مل رہی ہے؟ ریوارڈ منی دیکھیں, آپ کا کیا خیال ہے وہ انسپیکٹر سارا جیسے لوگوں کو ملے گی؟ آپ کا کیا خیال ہے شاہ زیب جیسے لوگوں کو ملے گی؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ ابو ہریرہ جیسے لوگوں کو ملے گی؟ دیکھیں اس کے اوپر تو ان کا تو بس نہیں چلتا, ابو ہریرہ جیسے لوگ ایماندار لوگوں کو یہ کالے پانی کو بھیج دیں, کالے پانی کو بھیجتے ہیں. لاہور کسٹم اکیڈمی سے دیکھیں کسٹم ریوارڈ کے اوپر جو ہے نا سوال اٹھے, اس طرح لاہور ہائی کورٹ میں جو ریوارڈ منی ہے اس کے اوپر کیس چل رہے ہیں. یہ جو کسٹم کا نظام ہے نا مانگر صاحب, اس کو میں تو کہتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے عاصم منیر صاحب کو اسپیشل توجہ دینی ہوگی کہ یہ جو کسٹم کا نظام اس وقت چل رہا ہے یہ چلنے والا نہیں ہے. یہ قومی خزانے کا انہوں نے بیڑا غرق کیا ہی کیا ہے, ایماندار افسروں کی بھی حوصلہ شکنی کی ہے. بھائی جان یہ تو اب سرے یہ ایک گورکھ دھندا بن گیا. یہ کسٹم کی وردی پہنتے ہیں, سارا دن یہ دھندا کرتے ہیں, لائسنس مل جاتا ہے ان کو سارا دن. اب میری ایک بات سنیں, لکھپاس پہ آگ لگی, کس کس کو سزا ہوئی؟ انکوائری ہو رہی ہے, انکوائری ہو رہی ہے, اور ڈڑے بہن کے انکوائری ہو رہی ہے. یار کون سی انکوائری؟ ڈڑے بہن کے سمجھتے ہیں وہ کھیتوں میں جو پڑے ہوتے ہیں ڈھیلے ہوتے ہیں نا, اس کو کہتے ہیں پنجابی میں ڈڑے بہن. اچھا ہاں, کون سی انکوائری؟ کخ انکوائری نہیں. اچھا ڈی آئی خان میں آگ لگی, اربوں روپے کی وہاں پہ لوگوں کی گاڑیاں جل گئی ہیں, سامان جل گیا, اور باسط مقصود عباسی صاحب کہہ رہے ہیں جی 80% سامان ہم نے اٹھا لیا تھا. اچھا اٹھا بھی لیا تھا, لوگوں کی گاڑیاں وہاں پہ کھڑی ہوئی تھی, تو وہی کیوں جرت ہوئی کسی کی آگ لگانے کی وہاں پہ؟ انسپیکٹر ندیم شہزاد جو ہے اور اس کے ساتھ عبدالحی جو ہے وہ اس کے انچارج تھے, کیا ان کو اریسٹ کر لیا گیا؟ کیا ایف آئی آر ہو گئی؟ وہاں کے ایک وکیل ہیں سعید اختر صاحب, انہوں نے درخواست دی ہے, ایک اور بندے نے درخواست دی ہے کہ اس کی ذمہ دار جو ہیں محترمہ عائشہ وانی ہیں, کلیکٹر کسٹم, اور انہوں نے نیچے ڈی سی کا بھی نام لیا ہے, اور نیچے پورے سارے کا سارا جو پورے کا پورا گروہ ہے انہوں نے نام لیا ہے. لیکن کیا ایف آئی آر ہوئی؟ کیا انکوائری شروع ہوئی؟ کیا کوئی گرفتار ہوا؟ واردات تو سامنے ہے, مانگر صاحب گاڑیاں تو سامنے آپ کے رات ہوئی پڑی ہیں. لاسٹ ایکسپیرینس ہے اس کے مطابق کسی کو سزا ملے گی بھی نہیں. دیکھیں آپ کوئی خالہ جی کا گھر ہے کہ کسٹم ویئر ہاؤس میں آپ داخل ہو جائیں, وہاں آگ لگ جائے اور پھر وہاں پر سامان جل جائے. بقول جناب باسط مقصود عباسی کے صبح 11 بجے وہاں پہ بس سٹارٹ کی گئی, اور وہ بس 4 بجے تک سٹارٹ رہی, بالکل, پھر آگ لگ گئی. ابھی تک یہ نہیں پتہ چل رہا گاڑی بس کس نے سٹارٹ کی تھی. تو نہیں وہ سی سی ٹی وی کیمرے, وہ سیکیور سسٹم کدھر ہے؟ ہے ہی نہیں. سی سی ٹی وی کیمرے ہوں تو گوداموں سے مال چوری ہو, سی سی ٹی وی کیمرے ہوں تو گوداموں کو آگ لگے, سی سی ٹی وی کیمرے اور گارڈ ہوں تو یہ صورتحال ہو. اور بعض موقعوں پر ایسا بھی ہوا ہے جو ہم نے سمریال کی رپورٹ پیش کی تھی کہ وہاں پر ای پی زی یونٹ میں کیمرے لگے ہوئے ہیں لیکن اس کو بند کر دیا گیا تھا, غیر فعال کر دیا گیا تھا, وہاں تک ایکسیس بھی نہیں دی جا رہی. تو یہ کسٹم کا جو گورکھ دھندا ہے, جو کرپشن دھندا ہے, یہ مجھے نہیں لگتا کہ بغیر جو ہے نا اسٹرکٹ ایکشن لیے ٹھیک ہو عاصم منیر صاحب اور وزیر اعظم صاحب خود اس میں دلچسپی نہیں لیتے, تو باقی سب کا سب. میں تو باسط مقصود عباسی صاحب بھلے ایماندار افسر ہیں, نہیں وہ کسی سے پیسے مانگتے, نہیں کسی کو فٹیک دیتے, لیکن کسٹم میں نہیں میرے سن لینا, یہاں بیٹھ کے اگر انہوں نے یہی کہنا ہے نا کہ جی انکوائری شروع ہو گئی ہے, یہاں بیٹھ کے انہوں نے یہی کہنا ہے نا اگر کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس نے یہ کیا ہے, اور یہ تو ایک عام بندے کو بٹھا دے وہ بھی کرتا رہے گا. تو آپ اتنے اہم عہدے پہ بیٹھے ہوئے ہیں, چیف کلیکٹر کسٹم, اور نیچے آگ لگی ہوئی ہے اور آپ ملزم نہیں پکڑ پا رہے. میں مانگر صاحب ایمانداری کے ساتھ ساتھ نا کسٹم کو نا دبنگ افسر کی بھی ضرورت ہے کہ جو ایماندار تو ہو ہی ہو لیکن ساتھ اس میں فیصلہ لینے کی جرت بھی ہو اور وہ سخت آرڈر لے سکے, اور وہ جو ثابت شدہ ملزمان ہیں جن کے اوپر جرم ثابت ہے ان کے خلاف ایسے فیصلے کریں جو قانون کے مطابق ہوں, اور تاکہ باقیوں کے لیے وہ عبرت کا نشان ہو. اچھا دوسرا مجھے یہ بتائیں نا کہ جو ایاز ہے ڈرائیور جو کہتا ہے کہ میرے پاس اب خودکشی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں, جی,
اس کا کیا معاملہ ہے؟ مانگڑ صاحب ایاز نے بالکل اپنے لیٹر میں نا یہی چیز لکھی ہوئی ہے کہ میرے بچوں کی اسکول کی فیس، میرے گھر کا جو گزر بسر تھا وہ اسی ٹرک کی آمدنی کے اوپر تھا، کیونکہ ایاز تو ایک ڈرائیور ہے، وہ تو ٹرک چلاتا ہے اور آمدنی کرتا ہے۔ ہوا یوں کہ جب یہ کوئٹہ پہنچے اور یہ سارا سامان جو امپورٹڈ تھا جس میں خوش دودھ اور دیگر پلاسٹک کی چیزیں شامل تھی، ان کو روکا گیا کوئٹہ میں، اور بقول ایاز کے کہ ان سے کہا گیا کہ ہمیں آپ 15 لاکھ روپے دیں اور نکل جائیں۔ انہوں نے کہا جی میرے پاس 15 لاکھ دینے کے لیے ہے ہی نہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ مختلف 44 پیجز کا وہ ہے، اس میں مختلف قانون کی آپ کو پتہ ہے جتنی شکیں ہیں نا وہ شامل کر کے، اور یہ بھی لکھا گیا ہے کہ جو ڈاکومنٹس انہوں نے دکھائے ہیں جو کلیئر جی ڈی تھی، جب وہاں سے نکلا ہے سامان تو جی ڈی تو کلیئر ہونی تھی نا، جی ڈی کلیئر ہے، بلٹی رپورٹ ہے، ٹیکس پیڈ ہیں، اس کی بھی تصویریں ہیں جو ہم اپنی اسکرین پہ دکھا رہے ہیں۔ یہ سارا ہونے کے باوجود وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیک ہے، لہٰذا ہم آپ کا سامان جو ہے نا وہ نہیں جانے دیتے۔ اور ساتھ ہی میں رپورٹ میں یہ لکھا گیا مانگڑ صاحب کہ ہمیں تھرو کلیکٹر ملتان یہ پتہ چلا کہ پولیس نے صدر تونسا میں ایک سمگل شدہ سامان ضبط کر لیا ہے۔ اب میرا یہ سوال ہے یہاں پہ مانگڑ صاحب کہ شاید میری علم میں کمی ہو، کیا پولیس بھی سمگل شدہ سامان قبضے میں لیتی ہے مانگڑ صاحب؟ یہ تو ہمیشہ کسٹم کا کام ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ پولیس کو بلیم کر رہے ہیں کہ پولیس نے کسٹم کا سامان جو ہے نا وہ سمگل کا سامان پکڑا، پھر ہم نے ٹیم روانہ کی جس میں شامل ہیں جی مانگڑ صاحب درجنوں افسر، جیسے ایڈیشنل کلیکٹر سید اطرت حسین، ڈپٹی کلیکٹر جواد الحسن، سپرنٹینڈنٹ غلام عباس، انسپیکٹر مدبر حسین، انسپیکٹر سکندر علی اور ایل ڈی سی نعیم سلیم، یہ ساری ٹیم گئی ہے اور یہ سامان جو ہے نا انہوں نے ڈیٹین کیا ہے۔ اچھا ڈیٹین کر لیا، انہوں نے شکیں شامل کر لی کہ یہ انلیگل ہے، وہ ڈاکومنٹ جو انہوں نے پرووائڈ کیے جو کہ بالکل درست تھے اس کو نہ مانتے ہوئے سامان ضبط کر لیا۔ بقول ایاز حسین کے کہ اس میں 6000 سے زائد بوریاں تھیں، جس میں سے 178 تو جاتے ساتھ ہی غائب ہو گئی، چوری ہو گئی۔ پھر معاملہ گیا لاہور میں کسٹم ایپیلنٹ میں، کسٹم ایپیلنٹ نے سارا معاملہ سنا اور انہوں نے فیصلہ جاری کر دیا کہ بھئی آپ سے جو ہے نا غلطی ہوئی ہے، یہ سامان بالکل لیگل ہے، ان کے ساری چیزیں موجود ہیں، لہٰذا آپ ان کا یا ٹرک اور سامان تو واپس کریں ہی، ساتھ میں ان کا جو نقصان ہوا ہے اس کا بھی ازالہ کریں۔ بس ختم سمجھے کہانی۔ لیکن 1 سال ہو گیا ہے مانگڑ صاحب، ایاز رو رہا ہے، پٹ رہا ہے کہ بھئی وہ میرا ٹرک ہی واپس کر دیں، لیکن ابھی تک وہ ٹرک بھی اس کو واپس نہیں کیا گیا۔ بہت شکریہ جناب۔ تو ناظرین، یہ جو ڈی آئی خان میں آگ لگی تھی نا، وہاں پہ لوگوں کے پاس آرڈرز تھے، فاقی مہتسب کے آرڈر تھے، کورٹ کے آرڈر تھے کہ ان کی جو گاڑیاں ہیں، ان کا جو سامان ہے، ان کو واپس دے دیا جائے، لیکن وہاں پہ عائشہ وانی صاحب اور ان کی ٹیم نے جا کے ہائی کورٹ سے اسٹے لے لیا۔ جو چیزیں لوگ ڈیوٹی دیتے ہیں، جو ٹیکس دیتے ہیں، پھر ان کی چیزیں واپس کیوں نہیں کی جاتی؟ یہ تو بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اب ایک ڈرائیور جو ہے وہ کہہ رہا ہے میرے پاس تو کوئی چارہ نہیں کہ میں خودکشی کر لوں۔ باقی باسم مقصود عباسی صاحب، آپ کی مرضی ہے کہ کوئی اصلاح احوال آپ کرتے ہیں یا نہیں۔ شمشاد مانگڑ اور ایس ایچ بنگش کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔